اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فارغ ہو گئے ہیں کہ آپ زیر تعلیم ہیں؟ نہیں، میں ابھی تو زیر تعلیم ہی ہوں۔ تو آپ سے اسلامک سوال پوچھنے کی اجازت ہے؟ جی، یہ میرے لیے تو سعادت مندی ہوگی، ضرور پوچھ سکتے ہیں آپ۔ سوال یہ ہے، جب انسان کی موت ہو جاتی ہے تو اس کو قبر میں دفنایا جاتا ہے۔ قبر میں دفنانے کے بعد اسے سوال و جواب کیا جاتا ہے، تو وہ سوال و جواب کب کیا جاتا ہے؟ جب آدمی کو دفنایا جاتا ہے تو دفنانے کے 40 قدم بعد تو فرشتے آتے ہیں، اس کے بعد اس کو سوال کیا جاتا ہے۔ جو روایت ہے، مشہور روایت تو آپ نے تو بتایا سوال کیا جاتا ہے، تو بتا دیجئے کہ سوال کون کون کیا جاتا ہے اور کتنا سوال کیا جاتا ہے؟ جی، 3 سوال کیا جاتا ہے۔ پہلا رب کے بارے میں کیا جاتا ہے، فرشتے فرماتے ہیں کہ من ربک کا، اس کا مطلب ہوتا ہے تیرا رب کون ہے۔ پھر اگر فرشتہ مومن یا مسلمان ہے تو اس کے جواب دیتا ہے، اور اگر انسان کافر ہے یا پھر اور گناہگار اگر کافر ہے تو وہ بولتا ہے ہاں لا ادری، ہائے افسوس مجھے نہیں پتا۔ اور اگر مسلمان ہے، مومن بندہ ہے، تو بولتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اور دوسرا سوال کیا ہے؟ دوسرا سوال دین کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ تم جس دھرم میں رہتے تھے اس سے پہلے زندہ میں، کس دھرم کا پالن کرتے تھے، تو پوچھا جاتا ہے کہ ما دینوں کا، یعنی تیرا دین کیا ہے، تم کون سے دین میں رہتے تھے۔ اور اگر بندہ مومن ہے تو اس کے بدلے میں اس کا جواب دیتا ہے، اور اگر کافر ہے تو پھر وہی جواب دہراتا ہے ہاں لا ادری، ہائے افسوس مجھے نہیں پتا۔ اور تیسرا سوال کیا کیا جاتا ہے؟ تیسرا سوال، جو تم جس دھرم پر تھے، جو اس دھرم کو لانے والے نبی کون تھے، یعنی کہ اس وقت کے نبی کون تھے۔ تو ابھی کے جو ہم لوگوں سے ہے، حضور کے امتی جو ہے، تو ان سے پوچھا جائے گا ما کنتا تقول ھذا الرجل، یعنی کہ آپ اس مرد کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو تیسرا سوال یہی، اور اگر میت مسلمان ہے تو پھر اس کا جواب دے گا، اور اگر کافر ہے تو پھر وہی۔ تو جیسے اگر تینوں سوال کا جواب ہے، اس کے بارے میں اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہے، اور جو نہیں دیتا ہے، جواب نہیں دینے پائے گا، تو اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھل دیا جاتا ہے۔ جی۔ تو آپ جو ہے ناظرین کو کیا کہنا چاہیں گے؟ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے اور سب سے بھیانک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً جب وہ قبر میں جایا کرتے تھے تو پھوٹ پھوٹ کر روتے تھے۔ صحابہ کرام جب عرض کیے کہ اے امیر المؤمنین، آپ تو بڑے صحابی ہیں، آپ قبر کو دیکھ کر کاہے روتے ہیں؟ تو حضرت عرض کرتے ہیں کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر جو اس کو پار کر گیا تو وہ سارے منزلوں کو پار کر جائے گا، اور جو اسی میں نہ سفر رہ گیا تو وہ سارے منزلوں پر نہ سفر رہ جائے گا۔ تو جس کی وجہ سے قبر کی تیاری اچھے سے اچھے طریقے سے کرنی چاہیے، تاکہ قبر جو پہلی منزل ہے اسی کو آسانی سے پار کیا جائے۔ جی ماشاء اللہ، سبحان اللہ، آپ اپنی بات کو بہت ہی آسانی سے رکھ دیے۔ آپ اس پیج کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ تمام مسلمانان سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے بھائی کو سپورٹ کریں، انہیں فالو کریں، تاکہ جو ان کی باتیں ہیں اور دین کی جو باتیں ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلے، اور لوگ راہ راست پر چلنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم